اس کا 4 باب، امثال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک، 23 آیت سے لے کر 27 تک جس سے نکالی گئے آمین آمین۔ جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرکوم ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ گنجش گو منہ تجھ سے الگ رہے، در گو لب تجھ سے دور ہو، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر آئیں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دائیں مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا سو جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ خداوند کا شکر ہے۔ آمین آمین۔ تشریف رکھیں سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام خدا میں سے آج جو ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہے۔ کیا دی گئی ہے؟ انسٹرکشن، ہدایت۔ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر۔ یعنی کہ اپنے دل کی ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوب حفاظت کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے حفاظت، ایک ہوتا ہے خوب حفاظت، یعنی کہ بہت زیادہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ ایک تو دل ہی سے اچھے خیال بھی نکلتے ہیں اور برے خیال بھی نکلتے ہیں، اسی لیے کلام مقدس ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر۔ اور پھر لکھا گیا کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ زندگی کا سرچشمہ کون ہے؟ ہمارا خداوند ہے۔ آمین۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، اور جب وہ دل میں ہوگا تو پھر کبھی کسی قسم کی برائی، کسی قسم کی پرابلم، کسی قسم کی جو ہے نااتفاقی ہمارے دل میں نہیں آئے گی۔ آمین۔ اب آگے چل کر جو ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا گیا کچھ گو منہ تجھ سے الگ رہیں، در گو لب تجھ سے دور رہیں۔ کچھ گو لب، کچھ گو منہ، یہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کو پھسلاتے ہیں، جو آپ کی بری راہوں پر لگاتے ہیں۔ کچھ گو لب جو ہیں یہ تجھ سے کیا کریں؟ دور رہیں۔ یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ آپ سے دور رہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ورگلاتے ہیں، آپ کو بری راہوں پر لگا دیتے ہیں، اور کہتا ہے ایسے منہ سے تو نے کیا کرنا ہے؟ محفوظ رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی تیرا بڑا قریبی ہو، بڑا تیرا دوست ہو، بڑا تیرا اچھا ہو، جاننے والا ہو، اور وہی اصل میں تیری بربادی کا سبب بن رہا ہو۔ اس لیے تو نے کیا کرنا ہے؟ ان سے کیا کرنا ہے؟ ان سے محفوظ رہنا ہے، ان لوگوں سے تو نے دور رہنا ہے۔ ہم سم ٹائم ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کسی پہ اعتبار کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، اعتبار کر لیتے ہیں ہم، اور وہی جو آنکھیں بند کر کے ہم اعتبار کرتے ہیں وہی ہمیں سب سے پہلا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ کبوتر کی طرح بھولے بھالے تے سپ کی طرح ہوشیار۔ کبوتر کی طرح تجھے اکھاں ضرور بند کرو، پر سپ کی طرح ہوشیار رہو، تاڑے کان وہ کھلے رہن۔ سانپ کانوں سے نہیں سنتا، سانپ کا جو پیٹ ہے نا وہ اس سے میں جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ کہاں پہ کتنی دور سے جو ہے اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ کے بل سے، پیٹ سے پتہ کرتا ہے کہ زمین کتنا جو ہے وہ ارتھ دے رہی ہے۔ ہلیلویا۔ تو اس لیے ہمیں کبوتر کی طرح بھولے بھالے بننا ہے۔ بھولے بھالے ضرور بنے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تیرے ہتھ تلوار ہی ہوئے، تیرے ہتھ گولیاں ریوالور ہوئے یا ایسا کچھ ہو، نہیں، آپ بھولے بھالے بنے، لیکن جو ہے ہوشیار رہیں، تاکہ آپ ہر طرح کے نقصان سے
बच जाए, कोई आपका नुकसान करने ना पाए। भाई मिसाल है कि ये घर का बेदी लंका ढाए, मिसाल सुनिए ना, घर का बेदी लंका ढाए। जो बेदी होता है ना वही नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने इन चीजों से महफूज रहना है। और लिखा गया तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। हमारी आंखें जो हैं, यानी कई दफा हम चलते जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और लोगों के आलीशान मकान देखते हैं, लोगों के आलीशान घर देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, कपड़े देखते हैं, और फिर साढ़े दिल की ख्वाहिशें पैदा होती हैं, मेरे भी होना चाहिए इंतजार, मेरा भी इंतजार घर होना चाहिए, मैं भी जरा ना पादरी साहब को सोने सोने कपड़े पा के इधर स्टेज पे खलोगा, ऐसा आता है ना ज़हन में। लेकिन पादरी साहब जैसे बन जाए तो आप बड़ा अच्छा, आप आपकी गुड लक होगी, आप समझ लें कि आपने बहुत कुछ कमा लिया। लेकिन आप अगर दुनिया के पीछे लगेंगे, अगर आप दुनिया की तरफ चले जाएंगे, तो वो शानो शौकत जो है वो इब्लीस की शानो शौकत है। इब्लीस आपको गुमराह करता है, इब्लीस आपको चमक दमक दिखाता है और अपने पीछे लगा लेता है, और फिर वो क्या करता है, फिर वो आपको उन मुसीबतों में फंसा देता है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर इंसान पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात तो बढ़ती हैं। सबसे पहला काम इब्लीस यही करता है कि हमारे अंदर ख्वाहिशात को पैदा करता है। सबसे पहले वो यही काम करता है, हमें चमक दमक दिखाता है, और फिर वो ऐसा काम करता है कि कहता है कि तेरे लिए भी ये सारा कुछ होना चाहिए, तेरे पास भी सब कुछ होना चाहिए, तेरे पास क्यों नहीं है? तू भी किसी के डाका मार, तू भी किसी के घर चोरी कर, तू भी ये कर रहे, ये करेगा तो तेरे लिए सारा कुछ हो जाएगा। इब्लीस हमें इन चीजों में वर्गलाता है, फंसाता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में हमने ये पढ़ा कि अपने दिल की क्या कर, खूब हिफाजत कर, क्योंकि दिल ही में इब्लीस ये चीजें पैदा करता है, और इब्लीस चाहता है कि वो जो इंसान है वो इन चीजों के पीछे लग जाए। यीशु जब रोजे में थे तो इब्लीस ने आके कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? यही, अगर तुम मुझे सिजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। इब्लीस ने हथियार इस्तेमाल किया अपना। इब्लीस आज भी हम पे वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। यीशु तो उसके काबू में नहीं आया, यीशु तो उसके कहने में नहीं आ सका, यीशु ने तो उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हम लोग आ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम आ जाते हैं, यीशु नहीं आता, और यीशु के लोग भी नहीं आते। जेड़े यीशु दे पैरोकार ने, जो यीशु के मानने वाले हैं, जो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं, वो कभी इब्लीस के चुंगल में नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो खुदा है वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, और मुझे हर रोज वो मुझे खाना देता है, हर रोज मेरी जरूरत को, जो मेरी जरूरत है उसको पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए मेरे चीजों, क्या खूबसूरत बात है, लिखा गया अपने पांवों के रास्ता को हमवार बना और तेरी राहें, सब राहें कायम रहे। अपने रास्ते को क्या करना है, हमवार बनाना है, सीधा, टेढ़े मेढ़े नहीं बनाना। अगर रास्ता हमवार होगा तो हम बड़ा स्मूथली जा सकते हैं, और अगर रास्ता हमारा ठीक ना हो तो फिर कभी पत्थर उत्ते गड्डी चलती देखी जाए तो गड्डी जंप करती रहती है, जंप ही करती जाती है, और बड़ी थ्रिलिंग होती है। और बंदा बेशक कार में बैठा हो, गाड़ी में बैठा हो, तो उसको वो झटके लगते रहते हैं। और अगर रास्ता हमवार हो, स्मूथ हो, तो गाड़ी चाहे 200 की स्पीड पे जा रही हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि 200 की स्पीड पे जा रही है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए कलाम क्या कहता है, कहता अपने रास्ते को क्या कर, हमवार बना और अपनी सब राहों पर कायम रहे।
اپنی سب راہوں پر کیا کرنا، ہم نے قائم رہنا ہے. اور سب راہیں ہماری کیا ہیں؟ ہماری سب راہیں جو ہے وہ خدا کی طرف جاتی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتی ہیں، اور یہی راہیں ہمیں دوزخ کی طرف بھی لے جاتی ہیں. اگر ہمارا رستہ ہموار نہیں ہے تو ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، ہم مصیبت کی طرف جا رہے ہیں، ہم پریشانی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہمارا رستہ ہموار ہے تو پھر ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، پھر ہم ابراہیم کی گود پہ جائیں گے. پھر ہم کہاں پہ جائیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائیں گے، ہمیشہ کے رام کی طرف جائیں گے. اور اگر ہمارا رستہ ہموار نہیں تو ہم مصیبت میں جائیں گے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے. نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، ادھر ادھر نہیں مڑنا. میں خوش ہے جدے مینوں، میں خوش ہے جدے مینوں. سارے نوں کیا نہیں ہے، سارے نوں نہیں کیا، اچانک لوگوں نے میں کیا میں خوش ہے جدے مینوں کیا ہو یہوہ کے، ذرا بلند آواز سے کہا کریں کہ آؤ یہوہ کے گھر چلے. جب یہوہ کے گھر جائیں گے تو پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگا، ہمارا دھیان کبھی بھی نہیں ہٹے گا، کیونکہ ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، ہم خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور ابلیس تو بہت رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. ابلیس کہنا، شہزاد بھائی آتے نہ جائیں، شہزاد بھائی آج تو کیا ہے نا، تو تیرا وہ جو کام ہے نا وہ نہیں ہونا، تیرا وہ کام رہ جانا. لیکن اگر ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، خدا کے گھر میں آ گئے، تو ہو سکتا ہے وہ جو کام ہے وہ ہمارا گھر بیٹھے ہی ہو جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ذرائع مہیا کرتا ہے. ہمارا خدا خود کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. آئیے ایک اور خوبصورت حوالہ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے گا زبور 55. زبور 55 زبور نمبر 55 اور اس کی 19ویں آیت سے ذرا پڑھیے گا، اینڈ تک پڑھ دیجیے گا. ہاللیلویا. خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا. یہ وہ ہے جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے. اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے ہیں. اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے. اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی. اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر رنگی تلواریں تھی. اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا. وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا. لیکن اے خدا، تو ان کو ہلاکت کے گھرے میں اتارے گا. خونی اور دغاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا. آمین. آمین. ان کے منہ کیسے ہیں؟ جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بنساتے ہیں، ان کے منہ کیسے ہیں؟ چکنے، مکھن کی مانند. یہ جنیاں گلاں تے تانوں دس دین گے نا کہ تسی سوچ بھی تہاڈی یعنی کہ سوچ ختم ہو جائے گی. وہ تانوں ایسے خواب دکھا دیں گے، آصف بھائی انج کر دو گے تے اے تہاڈے ہو جائے گا، آصف بھائی تسی اے کام شروع کرو گے تہاڈے لیے اے ہو جائے گا. پادری صاحب چرچ تسی بڑا کرنا ہے، تسی اے کام کرو نا تہاڈا چرچ ایک دن بڑا ہو جائے گا. وہ پادری نوں لوگ نہیں چھڑتے، چکر دیتے ہیں لوگ، کیونکہ لوگ نہیں دیتے، ان کے اندر جو بیٹھا ہے نا وہ چکر دیتے ہیں، اور جو پھنس گیا اس کے چکروں میں اس کی زندگی برباد ہوگی.
اور جو اس کو پہچان گیا اس کی زندگی بچ گئی. ہلیلویا. سو اس لیے ان کے منہ اتنے نرم ملائم ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی طریقے سے. تو جتنا مرضی نکلنے کی کوشش کرو, جی تھی انہیں کینڈے جا گئے تو بات بڑھیں گے. گڑگت جو ہے اس کی زبان بڑی لمبی جاتی ہے اور وہ بڑی دور سے مکھی کو مچھر کو پکڑ لیتا ہے. اسی طرح ہی یہ جو ابلیس ہے نا, یہ آپ کو بڑی دور سے گھیر لیتا ہے, اور اس لیے ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ننگی تلوار جیسی ہیں, یعنی کہ سمجھیں کہ آپ اس طرح مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ کلام سکھاتا ہے ہمیں, اور کلام ہمیں بچاتا ہے. اپنے دل کی کیا کر, خوب حفاظت کر, یعنی کہ ہم نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. اور اگر ہمارے دل میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی نا تو ہم بچ جائیں گے. اور ابلیس ہمارے دل میں یہ چیزیں پیدا کرتا ہے, ابلیس ہمارے دل میں یہ لے کے آتا ہے, اور جب یہ چیزیں ہمارے دل میں پھنس جاتی ہیں تو پھر ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور ان چیزوں کو ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. سو میرے عزیزو, کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنا بوجھ جو ہے وہ کس پر ڈال دے, خدا پر. وہ تجھے کیا کرے گا, سنبھالے گا. اپنا بوجھ, آپ کی جو ضروریات ہے نا وہ اپنے خدا کے آگے رکھ دیں. خداوند میرے گھر میں آج کھانا نہیں ہے, تو کیا اس نے وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے ہر روز کھانا دوں گا؟ وعدہ کیا. اج تک دنیا دے وچ کروڑاں لوگ نے, کوئی بندہ بھوکا ستا ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا. خدا کہیں نہ کہیں سے ان کو مہیا کرتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دیتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا, ان چرندوں پرندوں کو دیکھو, ان جانوروں کو دیکھو, نہ یہ کاٹتے ہیں نہ بوتے ہیں, لیکن ان کا خدا پھر بھی ان کو کھلاتا ہے. ہلیلویا. اور تمہاری قدر تو ان سے بھی زیادہ ہے. جو اس کا مطلب ہے اگر ہمارا جو خدا ہے ان کو کھلاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلاتا؟ ہمیں وہ بھوکا رہنے دے گا, کیونکہ ہماری قدر تو ان سے بھی زیادہ ہے. قدر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم اس کے ہاتھوں کی کاریگری ہیں, ہمیں اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. چرند پرند کو تو اس نے حکم بھی دیا ہے کہ بن جا, تو بن گیا. انسان کو تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر اس نے اپنا دم انسان کی زندگی میں اس کے بت میں ڈالا ہے. اور آج جو ہماری سانسیں ہیں جو ہم لیتے ہیں, جو ہم باتیں کرتے ہیں, یہ خدا کا فضل ہے, یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کی سانسیں ہیں جو ہمارے اندر چل رہی ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. سو اس لیے میرے عزیزو, خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے پھرے اور میرے قدموں میں آ جائے. ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کیا خوبصورت بات لکھی ہے. کہتا ہے لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا, خونی اور دغا باز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتا نہ رہیں گے, پر میں تجھ پر توکل کروں گا. جو فریبی لوگ ہیں, جو فراڈ کرتے ہیں, جو لوگ نشہ کرتے ہیں, جو لوگ قتل کرتے ہیں, جھوٹی باتوں پر جو ہے انسان کو پھسلاتے ہیں, وہ جتنا مرضی فراڈ کر لیں, جو کچھ مرضی کر لیں, کلام کیا فرماتا ہے, یہ آدھی عمر بھی اپنی بسر نہیں کرتے. کیا ہوتا ہے, جو لڑائی کرنے والے ہیں, جو چور ہیں یا ڈاکے ڈالتے ہیں, کیا ہوتا ہے, تلوار کے بدلے وہ تلوار سے ہی قتل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, گولی مارتے ہیں تو گولی سے ہی قتل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر
وہ کسی کا نقصان کریں گے تو ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنی عمر اپنی جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے. جوانی میں ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں. اور جو راست باز آدمی ہے کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنی پوری عمر بسر کرتا ہے, اپنی پوری عمر گزارتا ہے. اور عمر کتنی ہے؟ 70-80 برس, اتنی عمر لکھی ہے. بونس میں بھی کئی دفعہ جاتے ہیں کہ 100 سال بھی گزار دیتے ہیں, 100 سال کو بھی کراس کر جاتے ہیں. آمین. ایک صدی یعنی کہ گزر جاتی ہے, کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا کے لوگ ہیں, خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. راست باز لوگ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے. ایک تو ان کے اندر بدی نہیں ہوتی, برائی نہیں ہوتی, کسی کے لیے برا نہیں سوچتے. اور جو دغا باز لوگ ہیں وہ ہمیشہ فراڈ کرتے ہیں, لوگوں کے بارے بری سوچ رکھتے ہیں, اور اپنی نیتیں بھی جو ہے وہ بھی اپنی خراب رکھتے ہیں. اس لیے خدا کو پسند نہیں کرتا. اور کلام میں لکھا گیا وہ اپنی آدھی عمر بھی نہیں گزارتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے کلام مقدس میں ہم نے آج یہ دیکھا ہے کہ اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر. اور جب دل کی خوب حفاظت کریں گے نا تو ان چیزوں میں ہم کبھی بھی نہیں پھنسیں گے. پاویں ساڈے کو لا کے جس طرح مرضی کو جو مرضی کے اندر رہے, جڈے مرضی کو سانو سبز پاک کو کھائے, جو کچھ مرضی کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں جاب سے اور اپنی پینشن ہی پوری کی پوری ضائع کر دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی یعنی کہ کچھ بناتے بھی نہیں ہیں اور پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. ایسا ہے. اور ایسے لوگوں یعنی کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ پیسہ آ جانا, آپ نے اتنے سال محنت کی ہے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے دکھ مصیبتیں دیکھی ہیں, اور جب پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے ایسے ہی اجاڑ دی ہے. پیسہ آیا اور اجاڑ دیا, پیسہ آیا تو برے کاموں میں برے رستوں میں اجاڑ دیا. پہلے وہ شراب نہیں پیتا تھا, پیسہ آیا تو شراب پینی شروع کر دی. دوست کیسے بن گئے؟ دوست اس طرح کے لگ گئے اس کے پیچھے کہ سارا پیسہ برباد کر دیا, بچوں کی زندگی برباد ہوگی, جو کچھ تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. تو کیا اس پیسے کا پیدا ہوا؟ لیکن اگر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے. اور وہ انسان دیکھیں, کچھ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنا اچھا فیوچر بناتے ہیں, بڑا اچھا لوگ بڑا اچھا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور اچھی بات ہے نا, آپ محنت کرتے ہیں اور اس کا اجر آپ کو ملتا ہے اور اس کو آپ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا اور اپنے بچوں کا. تو اس لیے میرے عزیزو اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں. جب اپنے دل کی خوب حفاظت کریں گے تو آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کے گھرانے بھی محفوظ رہیں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.